السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلال آباد سے مفتی عبدالستار عرض کر رہا ہے کہ حدیث پاک ہے، الوحدۃ خیر من الجلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، یعنی تنہائی برے ساتھی سے بہتر ہے اور اچھا ساتھی تنہائی سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، شریعت نے کیا اعتدال سکھایا ہے، اور راز اس میں یہ ہے کہ خلوت کا مقصود یہ ہے کہ مشغولی بحق بڑھے، لیکن جب اچھا جلیس کوئی ملے تو اس سے مشغولی مع اللہ بنسبت خلوت کے زیادہ بہتر ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یار موافق سے جس قدر حضور حق اور مشغول حق بڑھتی ہے، اس قدر خلوت میں نہیں بڑھتی، کیونکہ بعض دفعہ خلوت میں وساوس آنے لگتے ہیں اور حدیث نفس ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس وقت جس قدر لطف بوجہ جلوت کے اس واعظ میں آ رہا ہے، اس قدر خلوت میں نہیں آتا۔ جب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت حسرت کے ساتھ یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اب تو بس اکیلے رہ گئے، کہ بھائی اب تو بس اکیلے رہ گئے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، ہر کے اورا ہم زبانیں شد جدا، ہر کے اورا ہم زبانیں شد جدا، بے نوا شد گرچ دارد صد نوا، کہ جس کا ہم زبان ہم خیال جدا ہو گیا، فوت ہو گیا، تو وہ بے سہارا ہو گیا، اگرچہ اس کے لیے 100 سہارے ہوں۔ چونکہ گل رفت وہ گلستاں درگزشت، نشنوی زی پس زبلبل سرگزشت، جب پھول بھی ختم ہو گیا اور گلستہ یعنی باغ بھی اجڑ گیا، تو اس کے بعد بلبل سے اس پھول اور اس باغ کی کوئی داستان نہیں سنے گا۔ حقیقت میں یہ لوگ سمجھدار تھے، پس اگر جلیس صالح میسر ہو تو خلوت پر اس کو ترجیح ہے، مگر آج کل تو اکثر صحبت ہی بری ہے، اس لیے خلوت ہی بہتر ہے۔ دری زمانہ رفیق کہ خالی از خلص، صلاحی مینا و سفینہ کا غلست، کہ اس زمانے کے اندر ایسا سچا دوست جو خلل سے خالی ہو تو بہت ہی کامیاب ہے۔ تو بالکل ایسا ہے جیسا کہ سراہی، جو شراب کی سراہی ہوتی ہے، اور سفینہ غزل یعنی بس غزل ہی غزل رہ گیا۔ اور فرمایا اور کوئی جلیس موافق میسر ہو تو اس کی نسبت بہتر یہ ہے، مقام امن ولے بے غش و رفیق شفیق، مقام امن ولے بے غش و رفیق شفیق، گر مدا میسر شود زہ توفیق، کہ مقام امن ہو اور دل تفکرات سے خالی ہو اور کوئی شفیق رفیق مل جائے، اگر ہمیشہ میسر ہوتا رہے تو یہ اللہ کی طرف سے بہت توفیق ہے۔ لیکن اس زمانے میں جلیس صالح کہاں، اگر ہو تو سبحان اللہ اس سے مستفید ہوتا رہے، ورنہ خلوت ہی بہتر ہے۔ یہ حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے عرض کیا گیا ہے۔ میرے بعض بھائی کہتے ہیں کہ رمضان کی کیا معمولات ہونی چاہیے، تو بھائی بس رمضان، روزہ، خلوت اور خاموشی، رمضان، روزہ، خلوت اور خاموشی، اور نماز، تلاوت، ذکر اور استغفار اور درود شریف، بس یہ چھوٹے سے معمولات ہوں۔ ہمارے حضرت مسیح اللہ فرمایا کرتے تھے، واللہ یعلم متقلبکم و مثواکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے کو اور تمہارے گھر میں رہنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو اللہ خوب جانتے ہیں، اس لیے اپنے حالات کو
اور اپنے معمولات کو اور اپنی زندگی کو اپنے گھر پر ہی خانقاہ حکمی بنا لے، یا گویا یوں سمجھیں کہ میں ہر وقت اعتکاف میں ہوں، معتکف ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔